خواتین حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے تاکہ آپ کو بیماریوں سے بچایا جائے اور ان خطرات سے بچایا جائے جو کہ آپ کی صحت کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ آج کل کے لحاظ سے مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے اور علاج معالجے کے اخراجات بھی بہت بڑھ چکے ہیں، تو اس لیے ضروری ہے کہ ہر فرد کو اپنی صحت کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اور اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ معلومات حاصل ہوں کہ بیماری کس طرح داخل ہوتی ہے، کس طرح جسم پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ ہر فرد کو فرض ہے کہ یہ معلومات حاصل کر کے اپنے آپ کو، اپنے جسم کو بیماریوں سے بچائے۔ کچھ ہم آپ کو پروفیشنز کے بارے میں مسلسل بتا رہے تھے۔ تقریباً 10 مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کیے جا چکے ہیں۔ اب کچھ مضامین ایسے ہیں جو کہ ایگریکلچر کے شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد کو بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ تو ایگریکلچر کے افراد، ایگریکلچر کے اندر جو لوگ پیشہ اختیار کرتے ہیں، وہ بھی کچھ بیماریوں کا، خاص طور پر ایسی بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں جو کہ ان کے اس سے تعلق رکھتی ہیں۔ اب جو گروورس ہیں، جو یعنی کہ فصلیں اگاتے ہیں، وہ فصلیں اگانے کا پورا پروسیس جو ہے، اس میں بھی پورا پروسیس میں مختلف اسٹیجز آتی ہیں۔ مختلف اسٹیجز کے اندر فصلوں کی بوائی کا کام ہے، اس کے بعد اس کو فرٹیلائزر کا استعمال ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا پیسٹی سائڈس وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ پیسٹی سائڈس جو ہیں وہ انتہائی سنگین زہر ہوتے ہیں جو کہ استعمال کیے جاتے ہیں اور انسانی صحت پہ بہت برا اثر ڈالتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں، یہ بھی انسانی صحت کے اوپر بہت بری طرح سے اثر انداز ہوتی ہیں اور انسانی صحت متاثر ہو سکتی ہے، جس میں پھیپھڑے بھی متاثر ہو سکتے ہیں، اور اگر زیادہ پیسٹی سائڈ جسم میں داخل ہو جائے تو موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جو بھی احتیاطی تدابیر ان پروڈکٹس کے لیے، یعنی کہ فرٹیلائزرز یا کھاد وغیرہ کے لیے بتائی جاتی ہیں، ان کو سامنے رکھ کے ان کا استعمال کیا جائے، اور اس کے علاوہ جو پیسٹی سائڈس ہیں، کیڑے مار دوائیں ہیں، وہ بھی بہت ہی احتیاط سے استعمال کرنی چاہیے اور بچوں کو ان کی پہنچ سے دور رکھنا چاہیے تاکہ وہ اس سے متاثر نہ ہو سکیں، اور جو لوگ استعمال کر رہے ہیں وہ بھی اپنی پروٹیکشن کے لیے پورا احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ تو اس طرح جو ہے وہ بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ جانوروں کے پالنے کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، مثلا پولٹری انڈسٹری ہے یا دوسری جو ہے نا ڈیری فارمنگ ہے یا گوٹ فارمنگ ہے، شیپ فارمنگ ہے، اسی طرح کے بہت سارے جو شعبے ہیں، ان سے متعلق جو لوگ افراد کام کرتے ہیں ان کی گروتھ کے لیے، تو ان سے ریلیٹڈ بھی بیماریاں جو ہیں ان میں متاثر کر سکتی ہیں، جیسے ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ پولٹری سے شعبے میں جو تعلق رکھتے ہیں، اگر برڈ فلو کی انفیکشن پولٹری میں آ جائے تو وہ لوگوں کو بھی متاثر کر سکتا ہے اور لوگ بھی بیمار ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سوائن فلو ہے، اور اسی طرح دوسرے کچھ بیماریاں اور بھی ہیں جو کہ مختلف جانوروں میں موجود ہوتی ہیں اور انسانوں کو بھی متاثر کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ اینتھریکس کی بیماری ہے جو کہ جانوروں کے وول کے اندر، یعنی کہ اون کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور وہ بھی جسم کو اثر انداز کر کے بیمار کر سکتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ ان چیزوں کی آگاہی حاصل کر کے ان سے بچا جائے۔ اس کے علاوہ ایکسیڈنٹل انجریز بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں ایگریکلچر فیلڈ کے اندر، اور کھلے ہوئے علاقے ہوتے ہیں جہاں پہ اسنیک بائٹ اور ڈاگ بائٹ کے کیسز بھی خاص طور پر سامنے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو مچھروں کا بھی بہتات ہوتی ہے، مچھروں کی وجہ سے خاص طور پر ملیریا اور ڈینگی فیور کے پیدا ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو بچنے کے لیے خاص طور پر احتیاطی تدابیر اختیار کر کے لوگوں کو انفارمیشن دے کے بیماریوں سے بچایا جا سکتا ہے۔
تاکہ وہ لوگ جو ہیں، جو لوگ بھی فارم میں کام کر رہے ہیں، وہ بیمار نہ ہوں اور ان کی پروڈکشن متاثر نہ ہو۔